السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرم و حیا۔ شرم و حیا کیا ہے؟ صحیح میں ہے کہ آپ دو شیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ آپ شرم و حیا کا اثر آپ کی ایک ایک ادا سے ظاہر ہوتا تھا۔ کبھی کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کی، بازاروں میں جاتے تو چپ چاپ گزر جاتے، بھری محفل میں کوئی بات ناگوارا ہوتی تو لحاظ کی وجہ سے زبان سے کچھ نہ فرماتے۔ سبحان اللہ۔ چہرے کے اثر سے ظاہر ہوتا اور صحابہ متوجہ ہو جاتے۔ عرب میں اور ممالک کی طرح شرم و حیا کا بہت کم لحاظ تھا۔ ننگے نہانا عام بات تھی۔ حرم کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ توبہ استغفار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ناگوارا باتیں سخت ناپسند تھی۔ ایک دفعہ فرمایا کہ حوام سے پرہیز کرو۔ لوگوں نے عرض کی کہ حوام میں نہانے سے میل چھوٹ جاتا ہے اور بیماری میں پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نہاؤ تو پردہ کر لیا کرو۔ عرب میں حوام نہ تھے، لیکن شام اور عراق کے جو شہر عرب کی سرحد سے میلوں دور تھے، وہاں کثرت سے حوام تھے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب انجم فتح کرو گے تو وہاں حوام ملیں گے، ان میں جانا تو چادر کے ساتھ جانا۔ ایک دفعہ کچھ عورتیں حضرت سلمہ کے پاس آئی، انہوں نے وطن پوچھا، بولی حماس شام کا ایک شہر ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، تم ہی وہ عورتیں ہو جو حوام میں نہاتی ہیں۔ بولی کیا حوام کوئی بری چیز ہے؟ فرمایا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورتیں اپنے گھر کے سوا کسی کے گھر میں کپڑے اتارتی ہیں، خدا اس کی پردہ داری کرتا ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوام میں نہانے کو مطلقاً منع کر دیا تھا، پھر مردوں کو پردوں کی قید کے ساتھ اجازت دی، لیکن عورتوں کے لیے وہی حکم قائم رہا۔ عرب میں ضرورت نہ تھی، عرب میں جانے کی ضرورت نہ تھی۔ لوگ میدانوں میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن پردہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آمنے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے اور ہر قسم کی بات چیت کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت کی اور فرمایا کہ خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ معمول تھا کہ رفع حاجت کے لیے اس قدر دور نکل جاتے تھے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام تھا، حدود حرم سے بحر چلے جاتے، جس کا فاصلہ مکہ معظمہ سے کم از کم 3 میل تھا۔ سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار خادموں میں سے داخل تھے۔ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سفیان خاوری رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود اپنے دست مبارک سے انجام دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے، کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے خود پابند لگایا کرتے تھے، گھر میں خود جھاڑو دے لیا کرتے تھے، دودھ دو لیا کرتے تھے،
بازار سے سودا خرید لاتے تھے۔ جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیا کرتے تھے، ڈول میں ٹانکے لگا دیا کرتے تھے، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھتے تھے، اس کو چارہ دیتے تھے، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت مبارک میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے ایک اونٹ کے بدن پر تیل مار رہے تھے۔ ان سے دوسری روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے کے اونٹوں کو داغ رہے ہیں۔ تیسری روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بکریوں کو داغ لگا رہے تھے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ مسجد میں کسی نے ناک صاف کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ لوگوں کو اس فعل سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت بھی پتھر اٹھا کر مزدوروں کے پاس لاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر اور خندق کے کھودنے میں جس طرح عام مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا، خود دست مبارک سے جس طرح پتھر اٹھا کر عام مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ پتھر اٹھا کر دیے اور جس طرح زمین کھودی، اس کی تفصیل جدا اول کے واقعات میں گزر چکی ہے۔ ایک سفر میں صحابہ نے بکری ذبح کی اور اس کو پکانے کے لیے آپس میں کام بانٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگل سے لکڑیاں میں لاؤں گا۔ صحابہ نے تحمل کیا تو فرمایا میں امتیازی پسند نہیں کرتا۔ ایک اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو درست کرنا چاہا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ لائیں میں ٹانک دیتا ہوں۔ فرمایا یہ تشخیص پسند ہے جو مجھے محبوب نہیں ہے۔ دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے مکان کی مرمت کر رہے تھے۔ ہم لوگ بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ جب کام ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دعائے خیر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کریں۔ ہم تو کرتے ہی ہیں، تو آپ لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے کام کریں، کیونکہ کچھ لوگ نوکروں سے کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حضور پاک اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں تو ہم انسان نہیں کر سکتے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کریں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اور طرح کے بلاگ بناؤں، پر میں نہیں بنا سکتی۔ میں اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کروں گی، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے، پر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی۔ آمین۔ اللہ حافظ۔